السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اسرائیل اور فلسطین میں جس طریقے سے جنگ کا ماحول بنا ہوا ہے، آپ لوگوں نے نیوز چینلوں میں اور ٹی وی میں، اخباروں میں یہ چیز سنی ہوگی، یہ خبر سنی ہوگی۔ دوستو، آخر اسرائیل اور فلسطینیوں میں جنگ کیوں ہوتی رہتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے اور کیا حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے؟ آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے، جو کہ بیان کیا ہے مفتی سلمان عزیز صاحب نے۔ بہت ہی پیارا اور انفارمیٹیو ویڈیو ہے، تو اس ویڈیو کو لازمی مکمل دیکھیے گا۔ بغیر دیری کے چلتے ہیں سب سے پہلے اپنی ویڈیو کی طرف۔ 800 سال کے قریب ہو گئے صلاح الدین ایوبی کو واپس لائے ہوئے، لیکن پچھلے 100 سال سے پوری دنیا کے یہودیوں کے اندر ایک یہ فکر پیدا ہوئی کہ ہماری ایک ریاست ہونی چاہیے، ہمارا ایک ملک ہونا چاہیے۔ یہ مارے پوری دنیا میں پھر رہے تھے۔ ہٹلر نے ان کو مارا تو امریکہ میں چلے گئے، امریکہ میں مارے گئے تو برطانیہ میں گئے، برطانیہ سے فرانس میں گئے، جگہ جگہ یہ تھوڑے آباد ہوتے رہے۔ اور اس کے بعد پھر ان کے اندر ایک تحریک پیدا ہوئی 18ویں صدی عیسوی میں کہ تمہاری اپنی ایک ریاست ہونی چاہیے۔ تو ان کی اپنی ریاست، اتنا اپنا ملک چاہیے، کہاں؟ وہی مقدس زمین جو تمہارے باپ داداؤں کی ہے، کیونکہ یہودی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ تو اس سرزمین پر جانے کے لیے کوششیں کرتے رہے، لیکن فلسطین اس زمانے میں خلافت عثمانیہ کا حصہ تھی، جو ترکی کے بادشاہ تھے۔ ترکی کے انڈر میں فلسطین آتا تھا، تو وہاں پر ان کی مجال نہیں تھی۔ لیکن ہوا یہ کہ 1914 سے 1918 کے بیچ میں فرسٹ ورلڈ وار ہوئی، دنیا کی سب سے بڑی جنگ، پہلی جنگ عظیم، جس میں ترکیوں نے جرمنی کا ساتھ دیا اور ہار گئے برطانیہ انگلینڈ کے مقابل میں۔ تو ہارنے کی وجہ سے ہوا یہ کہ ترکی کی ساری خلافت ختم ہو گئی، خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ 50 ملکوں پر ان کی اکیلی حکومت تھی، سب ٹکڑے ہو گئے، ترکی کو سب ختم کر دیا گیا، خلافت ختم کر دی گئی۔ یہ 1920 میں خلافت ختم کر دی گئی، اور پھر برطانیہ انگلینڈ کے تسلط میں، اس کے قبضے میں فلسطین بھی آیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ہمارا انڈیا بھی انگلینڈ کے انڈر میں تھا، ہمارا بھارت بھی۔ برطانیہ ہر ملک فتح کرتے ہوئے اپنے اندر لیتے جا رہے تھے، یہ انگریزوں کی عادت تھی۔ تو فلسطین بھی ان کے اندر میں تھا۔ تو اب ان لوگوں نے یہودیوں کے لیے ایک عام اعلان کیا، ڈکلیریشن آف بالفور کہا جاتا ہے، ایک بالفور اعلامیہ، جس میں اعلان کیا گیا کہ دنیا بھر کے جو بھی یہودی ہیں وہ ہجرت کر کے یہاں آئیں، انہیں گھر دیا جائے گا۔ 1921 سے پھر فلسطین میں ایک چھوٹی سی بستی میں ان کو بسایا گیا۔ 4000 لوگ پہلے آئے، 4000 لوگ آئے، پھر یہ ہجرت کا سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ 1947 میں ان کی آبادی 36 لاکھ کے قریب ہو گئی، 30-35 لاکھ سے بڑھ کر کے آگے بڑھ گئے۔ اور اس کے بعد پھر 1948 میں ان ظالموں نے اقوام متحدہ UN کی مدد سے یہ اعلان کر دیا پوری دنیا میں کہ اب یہ فلسطین نہیں ہے، اس کا آدھا حصہ اسرائیل ہے، یہ ہمارا ملک ہے۔ بات در حقیقت یہ تھی کہ UN میں، اقوام متحدہ میں یہ بل پاس ہوا تھا کہ یہودیوں کو بھی رہنے دیا جائے، مسلمانوں کو بھی۔ اس فلسطین کے 2 ٹکڑے کیے جائیں گے، ایک مسلمان فلسطین بنائیں گے اور ایک یہودی اسرائیل بنائیں گے۔ آج بھی یہ اقوام متحدہ UN کا یہ بل آج بھی موجود ہے۔ اقوام متحدہ سے یہ بل پاس ہوا، یہودی تو مان گئے، لیکن پورے عرب کے مسلمان اس کے خلاف تھے کہ عربوں کے بیچوں بیچ ایک یہودی ریاست کیسے قائم ہو سکتی ہے؟ یہ ہمارا مقدس معاملہ ہے، مقدس سرزمین سے ہمارا تعلق ہے۔ احتجاج کرتے رہے، لیکن ان یہودیوں نے مال کے ذریعے، عورتوں کے ذریعے سارے عرب ملکوں کے جو بادشاہ تھے ان تک اپنا تسلط جما لیا۔ کئی ایسے عرب بادشاہ ہیں جن کی بیویاں یہودی ہیں، ان کے گھروں تک یہ پہنچ گئے اور ان کو ایسا نیوٹرل کر دیا کہ اب وہ فلسطین کے بارے میں بات نہ کریں۔ ہوا یہ کہ اسرائیل تو بن گیا، لیکن آج تک فلسطین نہیں بن سکا۔
فلسطین کا وجود دنیا نہیں دکھاتی. گوگل میں چیک کرو تو نہیں بتاتا فلسطین کوئی جگہ نہیں. میرے عزیزوں ہر 10 سال پر یہ زمین کو ہڑپتے آج پورا وہ ارض مقدس جس کو فلسطین کہا جاتا ہے 90% یہودیوں کے قبضے میں آ گیا. اقوام متحدہ سے یہ بھی بل پاس ہوا تھا کہ آدھا کر لیا جائے، اسرائیل ایک ریاست، فلسطین ایک ریاست، لیکن بیت المقدس جو ہے مسجد اقصی وہ دونوں کے انڈر میں نہیں رہے گی، یہ اقوام متحدہ کے انڈر میں، یہ خود مختار رہے، کیونکہ یہاں یہودیوں کا بھی تعلق ہے، عیسائیوں کا بھی ہے، مسلمانوں کا ہے، سب کو یہاں آنا جانے کی اجازت رہے گی، کسی کے انڈر میں نہیں رہے گا. یہ پاس ہوا تھا. لیکن آج حالات یہ ہے کہ اس بیت المقدس کی دیواروں پر، دروازوں پر یہ وحشی ظالم اسرائیلی بندوق تانے آج بھی کھڑے ہوئے. یہ جسے اندر جانے دیں وہ جائے گا. پوری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے ان کی خیانت، ان کی غداری کو، لیکن کوئی ایک جملہ تک نہیں کہتا کہ اسرائیل دہشت گرد ہے. آپ کو میں ایک آنکڑے اگر بتاؤں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. انہوں نے فلسطین کے مسلمانوں میں سے اب تک 2.5 لاکھ صرف بچوں کو قتل کیا ہے ان اسرائیل نے. آج بھی یہ ڈیٹا موجود ہے، انٹرنیٹ پہ موجود ہے، بڑی ویب سائٹس ہیں، انہوں نے شو کیا. اقوام متحدہ کی بھی رپورٹ موجود ہے کہ فلسطین کے کتنے مارے گئے. ان دونوں کی جنگ میں 24 لوگ اگر مارے جاتے ہیں تو 23 فلسطینی ہوتے ہیں، 1 اسرائیلی ہوتا ہے. پھر بھی دہشت گرد فلسطین ہے، آتنکواد فلسطین ہے. میرے عزیزو یہ دنیا جو دوہرا کھیل کھیل رہی ہے اس کو کون بتائے گا آخر؟ وہاں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مومنین آج بھی جاتے ہیں، ان پر گولیاں برسا دی جاتی ہیں، لیکن ان جیال مسلمانوں کو ہزاروں سلام جو تلواروں کے سائے میں بھی میرے مولا کی عبادت خشوع و خضوع سے کرتے. بالکل صحیح بات. میں خود گیا اور دیکھا ہوں چھوٹے سے بچے، 6 سال کے 8 سال کے بچے ملنے کے لیے آتے ہیں اور یہ پورے اسلحے میں لیس فوجی کھڑے رہتے ہیں. چھوٹا سا بچہ ان کی گن کو یوں گھماتا ہے اور مسجد میں اندر آتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے وہ کھلونے کو پکڑ رہا ہے. میرے عزیزوں یہ بھی حدیث پاک کے ذریعے سے میں بتاتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کا ایک حصہ قیامت تک باطل سے لڑتا رہے گا، قیامت تک باطل سے لڑتا رہے گا، اور ان کی مخالفت کرنے والوں کا ان پر کچھ بھی اثر نہیں ہوگا، اور دنیا میں کوئی بلا بھی پھیلے تو اس جماعت پر کچھ اثر نہیں ہوگا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی امت کا وہ حصہ کون ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں بیت المقدس کے آس پاس رہنے والے مومنین کی جماعت ہے. سبحان اللہ. ان کی فضیلت میں میرے آقا نے فرمایا قیامت تک لڑتے رہیں گے، قیامت تک، اور ان کی خلاف کرنے والوں کا ان پر کچھ بھی اثر نہیں ہوگا. اور ہم دیکھ رہے ہیں ارے بڑی عمارتیں ایک بم سے گرا دیا، دوسرے دن ان کے آس پاس ان کی گاڑیاں بھی چل رہی ہیں، دکانیں بھی چل رہی ہیں، بازار بھی چل رہا ہے. کل رات کو فائرنگ ہوئی، 50 لوگ بیت المقدس سے اٹھا کر کے لاشیں لے گئے. دوسرے دن جا کر کے دیکھے تو عصر کے بعد عورتیں اپنے بچوں کے ساتھ روٹیاں سینڈوچ کھاتی ہوئی بیٹھی ہوئی ہیں. وہاں کی ماؤں کو بھی مطلب یہ ہے کہ نہ موت کا ان کے اندر خوف ہے، نہ ظالموں کے تسلط کا ڈر ہے. ہاں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ مولا جب کسی کا دل کشادہ کرے تو بڑے پہاڑوں سے بھی انہیں ڈر نہیں لگتا. اور ایک حدیث میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید البقاع بیت المقدس، سید صخرت بیت المقدس. حضور نے فرمایا پوری روئے زمین کا سردار جو حصہ ہے وہ بیت المقدس کا حصہ، سردار حصہ. اور گنبدوں میں اگر سردار گنبد ہے تو بیت المقدس کا گنبد ہے، یہ میرے آقا نے فرمایا. اور حضور فرماتے ہیں تم دیکھنا کہ اخیر زمانے میں سارے لوگ اس زمین کی طرف ہجرت کر جائیں گے. جب ایسی ہجرت کا وقت آ جائے حضور فرماتے ہیں فَلْزَمْهُمْ، تم لازم پکڑ لینا، اس جماعت کے ساتھ چلے جانا، کیونکہ خیر پوری دنیا میں صرف وہی ہوگا اور کہیں نہیں ہوگا. اور آج جو حالات دیکھ رہے ہیں نا، یہودیوں کا تسلط ہے، ان کا قبضہ ہے. میرے عزیزو چند دنوں کی بات ہے،
میں قرآن سے اور حدیث سے، وقت ہوتا تو میں آج چونکہ یہ جمعۃ الوداع ہے اور یوم قدس کے نام سے پوری دنیا آج منا رہی ہے، اس لیے میں نے تمہارے سامنے یہ باتیں رکھی ہیں۔ بیت المقدس کیا ہے؟ بیت المقدس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہمیشہ اب یہودیوں کے تسلط میں نہیں جائے گا، یہ میرا یقین ہے۔ دنیا ٹل سکتی ہے مگر میرے مصطفیٰ کا فرمان نہیں ٹلے گا۔ میرے آقا نے اگر فرمایا ہے تو وہ ہو کر رہے گا۔ حضور فرماتے ہیں خراسان سے ایک جماعت آئے گی، خراسان سے۔ خراسان یہ افغانستان اور ایران کا کچھ حصہ ہے، جس کو پرانے زمانے میں خراسان کہا جاتا تھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں خراسان سے کالے جھنڈے لے کر کے ایک جماعت نکلے گی، اور وہ اتنی تیزی سے بڑھتی ہوئی بیت المقدس کی طرف آئے گی کہ دنیا کی کوئی حکومت اور کوئی طاقت ان کا راستہ نہیں روک سکے گی، اور وہ جھنڈے سیدھے لا کر بیت المقدس پر گاڑ دیں گے۔ تنصب بإیلیا، میرے آقا فرماتے ایلیا یہ بیت المقدس کی سرزمین کو کہتے ہیں، جھنڈے وہاں گاڑ دیے جائیں گے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جب تم دیکھنا کہ یہ یروشلم بیت المقدس دار الخلافہ بن جائے، دار الخلافہ کا مطلب راجدھانی، حکومت کرنے کی جگہ بن جائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقط دنت الزلازل والبلایا والامور، حضور فرماتے ہیں تو پھر دیکھنا بڑے بڑے زلزلے آئیں گے دنیا میں۔ جب یروشلم کو راجدھانی بنا دیا جائے، دار الخلافہ، بڑے بڑے زلزلے آئیں گے دنیا میں، والبلایا، اور بہت ساری بلائیں پھیلیں گی پوری دنیا میں۔ یہ وائرس یہ کنٹینیو آئیں گے، یہ مت سمجھنا کورونا چلا گیا، ہاں یہ سب اب کنٹینیو آنے والی ہیں بلائیں، پوری دنیا میں بلائیں پھیل جائیں گی، اور اتنے بڑے بڑے معاملات ہوں گے جن کو تمہارے کانوں نے سنا نہیں ہوگا۔ حضور نے فرمایا، اور یہ دار الخلافہ سے کیا مراد ہے؟ محدثین نے اس میں الگ الگ بحثیں کی ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں 2017 میں، ابھی 3-4 سال پہلے کی بات ہے، 5 سال پہلے، ان یہودیوں نے اپنی راجدھانی ڈکلیئر کر دی، یروشلم ہے، بیت المقدس ہماری راجدھانی ہے، اور سارے سفارت خانے جتنے بھی ایمبیسی ہیں انہوں نے سب وہاں پر منتقل کرنا شروع کر دیا، اور بیت المقدس کی سرزمین کو اپنا کیپٹل سٹی بنانے کا اعلان کر چکے۔ اور میرے آقا کی حدیث صادق آ رہی ہے، جب وہ راجدھانی بنے گی اب بڑے بڑے زلزلے ہوں گے، اور پوری دنیا میں بلائیں پھیلیں گی، اور بڑے بڑے معاملات ہوں گے، اور پھر اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دور ایسا آئے گا کہ اللہ ان کو ذلیل و رسوا کر کے اس زمین سے نکالے گا، اور ایک امام برحق کے جھنڈے تلے مومنین جمع ہوں گے۔ پوچھا گیا وہ امام برحق کون ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں وہ میری اولاد میں سے ہوگا، اس کا نام میرے نام پر ہوگا، اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا، اور اللہ اس کو امام مہدی کی شکل میں بھیجے گا۔ ہاں یہ زمانہ بہت قریب آ چکا، یہ زمانہ بہت قریب آ چکا۔ میں بارگاہ رب العزت میں آج جمعۃ الوداع میں یہی دعا کرتا ہوں کہ مولا اگر زندگی کی سانسیں باقی ہیں تو امام مہدی کی فوج میں ہمیں جگہ عطا فرما، ان کے جھنڈے تلے مولا ہمیں امن و امان عطا فرما دے، دنیا سے ظالموں کے چنگل سے مولا ایمان والوں کو آزادی عطا فرما، کفار و مشرکین کے تسلط سے مومنین کو آزاد فرما دے۔ اے رب ذوالجلال احسن الخالقین، اس ماہ مبارک میں اگر تو ہمیں مولا ان راتوں میں ان دنوں میں عبادتوں کو قبول کیا اور بھیک میں کچھ دے تو مولا صرف اتنا دے دے کہ پوری امت کو مولا خیر و عافیت عطا کر دے، کھوئی ہوئی عزت و وقار عطا فرما دے، ہمارے ناحق قید کیے ہوئے بچوں کو مولا آزادی عطا فرما دے، بے قصور جیلوں میں بند ہمارے بچوں کو مولا آزادی عطا فرما دے۔ آمین آمین ثم آمین۔ دوستو آپ نے ویڈیو دیکھا اور آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ فلسطینیوں اور اسرائیل میں جنگ کیوں ہوتی رہتی ہے اور ان کا مقصد آخر میں کیا ہے، یہ کس نیت سے آئے تھے اور آج قبضہ کر کے فلسطین پر بیٹھے ہوئے ہیں اور مظلوموں پر ظلم ڈھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی وہاں کے مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور وہاں کے مسلمانوں کو واقعی میں سلام ہے، ان کے اندر جو جذبہ ہے، جو جوش ایمانی ہے، اس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ سچ میں وہاں کے عورتوں کو، بچوں کو، جوانوں کو، سب کو دل سے سلام ہے۔ دوستو آپ لوگ سے بھی گزارش ہے
کہ فلسطین کے لیے دعا کرے اور مسجد الاقصی ہماری آزاد ہو جائے۔ دوستو اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔